تاریخ کا مظلوم شخص کہا جاتا ہے۔ جتنا ظلم مورخین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اتنا کسی اور شخص کے ساتھ نہیں کیا۔ آج ہماری امت کو، ہمارے جوانوں کو جو تعارف کروایا جاتا ہے وہ صرف دو باتیں بتلائی جاتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ایک یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے باپ تھے، اور یزید کی حکومت میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ جو دوسرا تعارف کروایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، درست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن مجید سے کیا اشارات ملتے ہیں، اس کو امت کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ احادیث کیا کہتی ہیں، اس کو امت کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا، اور مورخین کی طعن و تشریح کو سامنے رکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض پالا جاتا ہے اور اپنے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنایا جاتا ہے۔ ان دو باتوں میں سے پہلی بات کہ آپ کا یزید کا باپ ہونا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اختیاری وجہ نہیں تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہیں کہ جن کی اولاد سے واقعات پیش آئے۔ انبیاء علیہ السلام پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں، حضرت ابراہیم کے باپ آزر مسلمان نہیں تھے، بت پرست تھے۔ بت پرست تو کیا، خود بت بنایا کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایسے تھے تو ان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بات کی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان مسلمان نہیں تھا، آپ کے خلاف اٹھا، آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ان کے بیٹے نے قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی یزید کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ عقل کے خلاف ہے۔ جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر موجود تھے تو تاریخ یہ بات بھی بتاتی ہے کہ یزید ایک اچھا انسان تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے اندر اختلاف نہ ہو جائے، امت تقسیم نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے اپنے بعد یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی، تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ایک رائے کا اختلاف ہے۔ جب دو بندوں میں رائے کا اختلاف ہوا، اس اختلاف کو بنیاد بنا کر تیسرے بندے نے ان کے درمیان لڑائی کو برپا کر دیا۔ اختلاف کیا ہوا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب باغیوں نے قتل کر دیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، بنو امیہ ہی سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کے ارد گرد
آپ کی فوج کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے، آپ کو شہید کیا ہے، آپ ایسا کریں پہلے بیت کے معاملات کو چھوڑیں، پہلے ان سے قصاص لیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ باغیوں کی تعداد زیادہ ہے، ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کہ ابھی ان سے قصاص لیا جائے، ہم ایسا کرتے ہیں پہلے بیت کے معاملات کو پورا کر دیتے ہیں، بعد میں جب حالات درست ہو جائیں گے ان سے قصاص لے لیا جائے گا۔ اس میں رائے کا اختلاف ہے، ذات کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اگر یہاں پہ جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ سے پہلے بھی آپس میں بھائی بھائی تھے، جنگ کے بعد بھی آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہے، اسی کے دوران ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ اب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ اختلاف صرف رائے کا تھا، ذات کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری امت کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ کہیں پر بھی جنگ ہو جائے اور جنگ کے اندر یہ ہوتا ہے ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل پہ ہوتا ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں ہی حق پہ ہوں دونوں ہی باطل پہ ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جنگ بھی ہو جاتی ہے اور دونوں حق پر بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلایا، آپ اپنے ساتھ قوم کے کچھ افراد لے کر گئے، یہ جلدی جلدی آگے چلے گئے، پیچھے ایک دوسرا بندہ موسیٰ بن ظفر، اس نے قوم کے لیے ایک بچڑا تیار کیا اور لوگوں کو اس کی عبادت کے اندر لگا دیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا، آپ تو یہاں پہ تورات لینے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ادھر آپ کی قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے قوم سے پوچھا، پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ اللہ تتبعانی، اگر یہ قوم باز نہیں آتی آپ میرے پاس آ جاتے۔ صرف باتوں تک یہ بات نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو پکڑا، آپ کو بالوں سے پکڑا، ان کو جھڑکا تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی جان، آپ میری داڑھی کو چھوڑ دیجئے، میرے سر کے بالوں کو چھوڑ دیجئے، میں نے تو یہ ساری باتیں اس لیے کی تھی تاکہ کل آپ یہ نہ کہو کہ میری امت کے درمیان آپ نے تفرقہ ڈال دیا۔ دیکھیں یہاں پہ بات یہ بھی لڑائی بھی ہو گئی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حق پہ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی حق پہ ہیں۔ صرف یہ ہوا کہ تیسرے بندے نے سازش کر کے ان دونوں کے درمیان ایک لڑائی کو ڈال دیا۔ جب عذر سمجھ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر دیا، پھر یہ دونوں سامری کے پیچھے متوجہ ہو گئے، سامری سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ رائے کا اختلاف بھی ہوا، یہاں پہ بات ڈانٹ ٹپٹ تک بھی آئی، یہاں پہ بات ہاتھا پائی تک بھی آئی ہے، لیکن پھر بھی دونوں حق پہ ہیں۔ ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان دونوں کا بھی آپس میں رائے کا اختلاف ہوا، لیکن رائے کا اختلاف ہونے کے بعد بھی دونوں حق پہ ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ اختلاف کیسے ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت داؤد بھی پیغمبر ہیں، آپ کے بیٹے حضرت سلیمان یہ بھی پیغمبر ہیں۔ اب واقعہ کیا پیش آیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ کو بیان فرمایا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ ایک شخص کے پاس کچھ بکریاں تھی،
یہ بکریاں چرانے کے لیے لے کر گیا۔ راستے میں کسی کی کھیتی تھی، اس میں گندم لگی ہوئی تھی، مکئی لگی ہوئی تھی یا کوئی اور چیز لگی ہوئی تھی۔ اس بکری والوں کی بکریاں اس کھیت کے اندر چلی گئی اور کھیت کو نقصان پہنچا دیا۔ یہ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کا فیصلہ فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، کیونکہ ان بکریوں نے یہاں پر نقصان کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات فیصلہ لے کر باہر نکلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آپ کے ابا جان کے پاس یہ فیصلہ لے کر گئے تھے۔ جی کیا فیصلہ فرمایا؟ کہا یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ یہ ان دونوں کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ میں بھی ایک فیصلہ فرما دوں۔ ابا جان نے اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہ کیا جائے کہ یہ بکریاں ساری کی ساری یہ کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، بلکہ یہاں پہ ایسا کر دینا چاہیے کہ یہاں پہ جو کھیت ہے یہ بکریوں کے مالک کو حوالے کر دیا جائے اور بکریاں کھیت کے مالک کو حوالے کر دی جائیں، اور کھیت کا جو مالک ہے ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرے جب تک، اور جو کھیت کا جو بکریوں کا مالک ہے اس کو یہ حکم دیا آپ اس کھیت کی خدمت کرو، اس کو پانی لگاؤ، اس کو درست کرو، جب یہ کھیت دوبارہ اس حالت پہ پہنچ جائے جیسا پہلے تھا اس وقت آپ اپنی بکریاں لے لینا اور آپ یہاں پہ اپنے کھیت کو لے لینا۔ یہاں پہ دونوں کا رائے کا اختلاف ہوا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختلاف کی ایک اور بھی صورت بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئی اور یہ دونوں عورتیں سیر پہ چلی گئی تھی، دونوں کے ساتھ اپنے اپنے بچے بھی تھے، ایک ایک بچہ دونوں کا ہے، ایک بڑی عورت ہے ایک چھوٹی عورت ہے۔ اب یہاں پہ جنگل سے گزر رہی تھی یا صحرا سے گزر رہی تھی تو ہوا یوں ایک بھیڑیا آیا، وہ بڑی عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب بڑی عورت جو تھی وہ زبان کی تھوڑی تیز تھی، اس نے یہ کہا چھوٹی عورت سے یہ بچہ تیرا لے کر گیا ہے، میرا لے کر نہیں گیا۔ اب اس نے چھوٹی عورت کا جو بچہ تھا اس پہ دعویٰ کر دیا، یہ زبان کی تیز تھی، فیصلہ لے کر گئی داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا ہے۔ یہ وہاں سے باہر نکلی، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے درمیان فیصلہ فرما دوں؟ جی آپ بھی فرما دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بڑی عورت سے کہ جی بچہ آپ کا ہے، کیوں آپ ہے؟ اس نے اپنی بات بتلائی۔ چھوٹی عورت سے پوچھا، اس نے اپنی بات بتلائی۔ جب دونوں نے اپنی اپنی دلیل دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلے ایسا کر دیتے ہیں کہ چھری منگواتے ہیں، اس بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آدھا حصہ بڑی عورت کو مل جائے گا، آدھا چھوٹی عورت کو مل جائے گا اور آپ کے درمیان اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی تو بڑی عورت کہنے لگی جی ٹھیک ہے، چھوٹی عورت کہنے لگی نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، بڑی عورت کا ہے۔ کیوں؟ اب یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا نہیں، یہ بچہ چھوٹی عورت کا ہے، کیونکہ عورتوں کی فطرت میں یہ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اگر مجھے نہیں ملتی تو کسی اور کو بھی نہ ملے۔ تو بڑی عورت نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ بچہ مجھے نہیں ملتا تو تقسیم کر دیں، دنیا ہی سے چلا جائے گا۔ اور چھوٹی عورت کا بچہ تھا، اس کی مامتا نے جوش مارا، ماں کی محبت نے جوش مارا، اس نے کہا چلے میرے پاس نہیں ہوگا زندہ تو ہوگا، لہذا یہ بچہ میرا نہیں ہے، بڑی عورت کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عورت کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ یہ تین واقعات انبیاء کے دیکھیں، اس میں اختلاف بھی ہوا، رائے کا اختلاف بھی ہوا، دونوں کے اندر اختلاف ہوا، اختلاف سے پہلے بھی دونوں حق پہ تھے، اختلاف کے بعد بھی دونوں حق پہ ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں اجتہاد کا اختلاف۔ اجتہاد کا اختلاف کہ قرائن کو دیکھ کر، دلائل کو دیکھ کر
ایک بندہ دوسرے نتیجے پہ پہنچتا ہے، ایک بندہ اور نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور جب دو مجتہد کا آپس میں اختلاف ہو جائے رائے کا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اجتہد مجتہد، جب مجتہد اجتہاد کرے فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، اگر یہ اجتہاد کے اندر یہ دونوں درست ہوں، اجتہاد کے اندر اگر یہ ٹھیک راستے پہ پہنچا ہے تو اس صورت میں سے 2 اجر ملیں گے، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے 1 اجر دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو رائے کا اختلاف ہوا ہے، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ تھی۔ یہاں پہ رائے کا اختلاف ہوا، اختلاف ہونے سے پہلے بھی یہ دونوں حق پہ تھے، اختلاف کے بعد بھی دونوں حق پہ ہیں، اختلاف سے پہلے بھی ان کی آپس میں محبت تھی، اختلاف کے بعد بھی ان کی آپس کے اندر محبت تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے درمیان وہ بھائی چارہ قائم نہ ہوا ہو، ان کے درمیان وہ محبت نہ ہو۔ اس لیے اگر یہ محبت والد کے اندر نہ ہوتی تو اس کے بعد آپ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام نہ مانتے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں نے دمشق کے اندر جا کر اعلان کیا کہ معاویہ ہمارا امام ہے، معاویہ ہمارا امام